سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب نے بیوروکریسی کے اوپر سنگین الزام لگائے ہیں. جو خواجہ آصف صاحب نے الزام لگائے ہیں، یہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ خواجہ صاحب نے الزام لگائے ہیں، اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ بجائے کہ وزیر ہونے کے ناطے اسی بیوروکریسی کے خلاف کارروائی کرتے، وہ صرف الزام کی حد تک کیوں؟ میں ایک تو عالیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کر لیا. جہاں تک خواجہ آصف کی بات ہے یا اس کے خیالات کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں شاید بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ خواجہ صاحب ایک دبنگ آدمی ہے، وہ بات کر دیتے ہیں لیکن ذرا تھوڑی لیٹ کی انہوں نے. ہے تو ویسے بات تو کیا کہتے ہیں، رسوائی کی ہے تو سچ، لیکن ہے رسوائی کی. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بالکل حرف بحرف جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اب آپ نے بات کی کہ وزیر ہونے کے ناطے ان کو اس کی کارروائی کرنا چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس میں کارروائی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کارروائی کریں گے تو وہ جب انہوں نے اپنا ایک بیان دے دیا وہ ایک پبلک پراپرٹی بن گیا. ٹھیک ہے، اب اس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کیبنٹ میٹنگ میں وہ ڈسکس ہو سکتا ہے، دوسرا از خود نوٹس ہو سکتا ہے، عدلیہ اس پہ از خود نوٹس لے سکتی ہے، اس پہ انکوائری ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں تھوڑی دیر کے لیے بن گیا چیئرمین، وہ آپ کی جو کمیٹی ہے نا، ایجوکیشن کمیٹی، اس کا چیئرمین تھا. میں نے ایک رپورٹ منگوائی اس سے، جو آپ کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نا، ان سے، کہ آپ مجھے ایک لسٹ پرووائڈ کریں کہ کن کے بچے، پورا ڈیٹا دیں کہ کن کن کے بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے ہیں ود فل اسکالرشپ اور ود ہاف اسکالرشپ، اور اس قسم کی ساری مجھے ڈیٹا دیتی. یقین کیجئے کہ میرا ٹرینر ختم ہو گیا، وہ ڈیٹا مجھے نہیں ملا. اچھا شیخ صاحب، یہ تو اب سیاستدانوں کے غریب بچے بھی ہیں، اور ابھی مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا، میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنا، اس میں مجھے پتا چلا کہ خواجہ صاحب کے اپنے بچے بھی امریکہ میں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ سیاستدانوں کے بچے بھی باہر میں ہیں. آپ کو گزارش کروں، آپ کو، میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی. سیاستدان کا بچہ اگر باہر جاتا ہے تو وہ اسکالرشپ پہ نہیں جاتا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوئی اپنی زمین بیچتا ہے، کوئی کاروبار سے نکالتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے نکال کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. میں بات بالکل ڈیفرنٹ کر رہا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے مہینے کی، یار اس کے 2 بچے باہر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میری سمجھ کے بات آتا ہے. جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دبنگ آدمی ہے، وہ ذرا میری نہیں، طرح ہی لیکن ہے، دبنگ آدمی ہے، میری اس کا طرح ہی. پھر پس منظر کچھ اور بھی بتایا جاتا ہے، اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ اے ڈی سی آر کی گرفتاری کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور خواجہ صاحب نے اے ڈی سی آر کو وہ سپورٹ کرتے رہے. اب معاملات طے ہو گئے ہیں. البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اے ڈی سی آر جو ہیں اقبال صاحب، ان سے ریکوری بھی کوئی 13 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو ٹوٹل کرپشن جو ہے وہ 17 کروڑ کی بتائی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. تو ایک طرف تو وہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی گرفتاری جو ہے وہ ان کے اوپر ناگزیر گزر رہی ہے، دوسری طرف بیوروکریسی کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص بڑا اوپنلی ایک ایسے ادارے کو بات کر رہا ہے ان کے اوپر، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو سپورٹ کرے گا جو کرپٹ آدمی ہے؟ اگنورنس ہو سکتی ہے، اگنورنس ہو سکتی ہے. اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جان بوجھ کے نہیں، غیر ارادی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ وہ کام کر رہا ہے یا کسی کا منظور نظر تھا یا کسی کے وہ سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ تھا، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک شخص جو کھل کے بیان دے رہا ہے وہ کیسے یہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک رہ گئی لیکن آپ نے ابھی سوشل تک میڈیا کی شیخ بات، صاحب، تو آپ دیکھیں شیخ صاحب، یقین اچھا. کیجئے کہ میرے جیسا نالائق بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ 99% جو آپ کی خبریں ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، اور صرف لوگوں کو بےعزت کرنے کے لیے، لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کی جو شخصیت ہے اس کو ملائن کرنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات وثوق کے ساتھ کہتا ہوں
کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے اس بات پہ انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ہے، اس بات پہ انہوں نے بات بھی کی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ ایک بات خود ہی کر رہے ہیں اور خود اس کو ڈینائل کریں، یہ ممکن نہیں ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، دوسری طرف وہ اے ڈی سی آر کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سپورٹ کریں. اب وہ اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ابھی تک جتنی بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے. جب خواجہ صاحب کے استعفے کی بات آئی ہے فوری طور پر تردید آ گئی ہے ان کی جانب سے، لیکن اے ڈی سی آر کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ پی ایم ایل این سے ناراض ہو گئے، اسی لیے ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہو گئی. تو یعنی کہ معاملہ تو کچھ ہے یہاں پر، سپورٹ والا بھی ہے، اور اب اے ڈی سی آر کو سپورٹ کرنے کی وجہ ہے. بات کا علم نہیں ہے، جی جی شاید آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے. خواجہ صاحب نے ایک بہت بڑا ایشو آن دی فلور آف دی ہاؤس اٹھایا تھا جو کہ شاید آپ کو پتا ہوگا. اس ایشو کو لے کر خواجہ صاحب نے خاصا ایک سخت رویہ اختیار کیا، ایک سخت اقدام کیا، بلکہ پرائم منسٹر، میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی یہ بات تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی مرضی سے ہوا ہے تو یہ غلط ہے. اور وہ تھا غالباً کسی ایسے شخص کی تنخواہ کے بارے میں، سیلری کے بارے میں، جس نے آج خود ہی وہ سیلری اپنی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بڑھا لی، جس پہ خواجہ صاحب نے وہ اس پہ بڑا سٹینڈ لیا. اچھا شیخ صاحب، یہ کون شخصیت ہے جس نے از خود سیلری بڑھا لی؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. یہ وہی شخص ہے جس نے میرے حلقے کو توڑ پھوڑ کے خراب کیا. یہ وہی شخص ہے جس نے میاں نواز صاحب کی منت ترلا کر کے دوبارہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا. اور جس شخص کا یہ حال ہو کہ کسٹوڈین ہو کے وہ اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. اچھا، یعنی کہ آپ اسپیکر صاحب کی بات کریں؟ بات کرتی ہے، میں نے پارلیمنٹ کا ذکر بھی کر دیا ہے، کسٹوڈین کا ذکر کر دیا ہے، تو پیچھے کوئی ابہام تو نہیں رہ گیا نا، کوئی شک رہ گیا. یعنی کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے از خود اپنی سیلری جو ہے وہ انکریز کروا لی، اور اس کے اوپر خواجہ صاحب کو شکایت تھی، اور اب معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہ کیا حکومت کر پا رہے ہیں، حکومت چلا پا رہے ہیں؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کے نام سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس بات کا جواب جاوید لطیف صاحب بھی دے سکتے ہیں، کون ڈراتا ہے، کون دھمکاتا ہے. آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ ڈر جاتے ہیں، بھی کمال ہے، حد ہو گئی. مطلب میں اس وقت کو میں سمجھ نہیں پایا. مطلب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آئیے، آپ نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی ابھی تک. آپ نے ایک بات خواجہ صاحب کے حوالے سے پوچھی، میں نے آپ کو اپنی بات بڑی کھل کے بتا دی، اور میں نے بلکہ اس کے ساتھ آپ کو دلائل کے ساتھ وہ بات بتائی. دوسری بات آپ نے پوچھی، میں نے آپ کو بڑے کھل کے اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا منصب بھی بتا دیا، اس کی کرتوت بھی بتا دیا. اور جہاں تک آپ نے ایک سوال کیا حکومت کی بات، تو حکومت تو چل رہی ہے، کر رہے ہیں حکومت. اب وہ کس طرح چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں وہ کب